نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگ و عزیزو، آج رمضان کا پہلا روزہ شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک پوری امت کے روزے کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے. بہت مختصر سی بات عرض کرنی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے پہلے بہت سارے جو اپنا رمضان صحیح گزارنا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس رمضان میں کیا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اور کس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. ہم نے تعلیم میں فضائل کی بارہا سنی بھی ہے، لیکن ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے. تو جی میں تقاضا پیدا ہوا کہ میرے اور آپ کا وہ سبق جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب اور تلقین فرمائی ہے، وہ سبق یاد ہو جائے اور مجھے اور آپ کو رمضان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کی کثرت کرنا ہے، وہ جب نصاب معلوم ہو جائے گا. معلوم ہے ہی ہمیں اور آپ کو، ذہن نہیں جا رہا ہے اس طرف، توجہ نہیں جا پا رہی ہے. حالانکہ ہم نے بارہا فضائل کی تعلیم میں اور مجلس میں اس حدیث کو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ اس رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے. مشہور جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہمیں جمع فرمایا رمضان سے 1 آدھ دن پہلے اور مشہور خطبہ دیا جس میں رمضان کی اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا، روزے کو فرض بیان فرمایا اور تراویح کو امت کے لیے سنت قرار دیا گیا. یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو آپ پڑھیں گے غور سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نصاب اور سیلیبس متعین فرما دیا کہ تم اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی خوب کثرت کرو اور استغفار کی خوب کثرت کرو. تو ہمیں اور آپ کو، ہم پوچھتے ہی رہتے ایک دوسرے سے، ہمارے بڑوں سے، علماء سے، مشائخ سے کہ ہم کیا کریں اس مہینے میں. تو نبی نے تو بیان فرما دیا، خوب کثرت کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ذہن میں سوال آتا ہے، یہ تو ہم سال بھر پڑھتے ہی رہتے ہیں، اب اس مہینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے اور اسی استغفار کی کثرت کو بیان فرما رہے. تو حضرت شیخ فاروق دامت برکاتہم کی مجلس اس وقت خانقاہ میں لگی ہوئی ہے کل سے، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ دیکھو جی، بظاہر تو یہ کلمہ معمولی لگ رہا ہے اور تم پڑھنے کے عادی ہو، لیکن 11 مہینہ پڑھنا الگ ہے اور اس مہینے میں اس کی کثرت کرنا الگ ہے. 11 مہینہ استغفار کرنا الگ ہے اور اس مہینے میں اس استغفار کی برکت الگ ہے. زبردست فضائل ہے، تم اس مہینے میں کثرت کرو. یہ دن اور رات جو گزرنا شروع ہو گئے ہیں اور آج پہلا روزہ ہے، خوب کثرت کرو. بعض لوگ زندگی بھر ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو پریشان کن ہے، چھوڑنے کے بعد نہیں چھوٹتے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم اتنی کثرت کرو، اس مہینے کی کثرت تمہیں ان گناہوں کو بھی چھڑا دے گی، مت پریشان ہو.
مت مایوس ہو. یہ کلمہ 11 مہینے والا الگ ہے اور اس مہینے میں اس کے پڑھنے کی بات اور ہے. جو بندے گناہوں سے تھک چکے ہیں وہ جب کثرت کریں گے اس کلمے کی تو وہ گناہ ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک گناہ کی عادت چھڑا دیں گے. وہ مایوس مت ہوئیے. اس کلمے کی کثرت حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں, اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اس کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں. تو اس کلمے کی خوب کثرت کریں اور استغفار کریں. ظاہر ہے میرے اور آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا, تو استغفار بتلایا کہ خوب استغفار کریں جو سمجھ میں آئے. قرآن نے بھی استغفار کو بیان فرمایا ہے. استغفار کے صیغے بیان فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اور سید الاستغفار بھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جس نے صبح یہ استغفار کر لیا شام تک موت آ گئی جنت واجب ہے اس کے اوپر. شام میں پڑھا رات کو موت آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت اس پر واجب ہے. تو یہ استغفار کی کثرت صبح شام حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. باقی جو استغفار تمہارے دل میں آئے خوب پڑھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس مہینے تم کلمہ طیبہ خوب پڑھو, استغفار خوب پڑھو. سال بھر تم نے استغفار کیا, وہ 11 مہینے کی بات الگ ہے. یہ تم استغفار کرو گے ضرور مغفرت ہو جائے گی. اس مہینے میں استغفار کرنے کی برکت سے اللہ پاک مغفرت فرما دے گا. اللہ پاک گناہوں کو چھڑا دے گا, گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کرتے رہو بس. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اپنی امت پر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. آپ فرما رہے کہ میری امت اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرے. کلمہ طیبہ پڑھے جتنا چاہے گن کر پڑھے بغیر گنے پڑھے, لیکن دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ سارے گناہ نکل جائے. پرانے گناہ کی عادت جس سے ہم پریشان ہیں چھوڑنا چاہتے نہیں چھوٹتے چھوٹ جائیں گے. استحضار کے ساتھ پڑھے, استغفار کی کثرت کرے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. کیا مانگے؟ جنت مانگو. اللہم انی اسألک الجنہ. پناہ کس چیز سے مانگے؟ جہنم سے. واعوذ بک من غضبک وسخطک والنار. یا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو آپ نے فرما دیا کہ جب تمہیں مانگنا ہو جنت مانگو. یعنی صرف جنت اور دوزخ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ تمام چیزیں مانگو جو جنت تک پہنچانے والی ہیں. اب ہمیں اور آپ کو دعا کا وقت ہی نہیں ملتا ہے. ہم شکایت کرتے ہیں, حالانکہ یہ 24 گھنٹے مقبولیت کی گھڑی ہے, خصوصاً افطار سے پہلے, تہجد کے بعد, سحری کے وقت. سمجھے؟ تو یہ تو اس گھڑی کو تو کم از کم استعمال کریں. چند رکعت تہجد پڑھ لے, تھوڑی دیر اس وقت دعا مانگ لے. تو کیا مانگے؟ کا جنت مانگو, لیکن وہ تمام دعائیں آ گئی جو جنت تک پہنچانے والی ہیں. اور دوزخ سے پناہ مانگو, تو اس کا مطلب دوزخ سے پناہ تو اصل ہے کہ اللہ دوزخ میں مت ڈال. اس کا مطلب وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, اور وہ تمام گناہوں سے بچنے کی دعا مانگو جو جہنم تک لے جانے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب آدمی کیا مانگے؟ تو جنت مانگے اور وہ تمام اعمال مانگے جو جنت تک لے جانے والے ہیں.
جب دعا مانگے گا تو کوشش بھی کرے گا ان اعمال کو اپنے اندر اختیار کرنے کی، اس لیے کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کو ساری خیر اور بھلائیاں مل گئی۔ اب جب وہ جہنم سے بار بار پناہ مانگ رہا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم سے بھی بچائیں گے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے دیں گے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، اور بچا لیں گے۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نصاب بیان فرما دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنے اوقات کو کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت میں لگائے اور دعا میں لگائے، دعا میں لگائے، اور دعا میں خصوصاً جنت کی دعا مانگے اور وہ تمام چیزوں کی دعا مانگے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں، اور پھر ان اعمال کو اپنے اندر لانے کی بھی کوشش کرے اور جہنم سے پناہ مانگے اور ان تمام گناہوں سے بچے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، اور پھر اللہ اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، اور ان تمام گناہوں سے پناہ مانگے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا پہلا سبق تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔